السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول روز جمعہ اور بعض روایات میں پیر کے دن یکم عام الفیل شہر مکہ سوق اللیل کے مشہور مکان میں ہوئی۔ اس گھر کو دار محمد یوسف الثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور شفا ام عبد الرحمن کے ہاتھوں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی گرانی محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر گرامی نے کسی کو آپ کے جد امجد عبد المطلب کو بلانے کے لیے بھیجا، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو جناب آمنہ نے کہا، اے ابو الحارث، یہ آپ کے ہاں عجیب لڑکا پیدا ہوا۔ یہ سن کر عبد المطلب دہشت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بچے میں عجیب بات کیا ہے؟ جناب آمنہ نے کہا، پیدا ہونے کے بعد یہ سجدہ میں گر گیا اور پھر سر اٹھا لیا اور اس کی انگلی آسمان کی طرف تھی۔ پھر جناب آمنہ نے بچے کو عبد المطلب کو دیا۔ انہوں نے بغور دیکھا، بچے کی سلامتی کی دعائیں کی اور پھر واپس جناب آمنہ کے پاس لے آئے۔ جناب عبد المطلب سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسا نام رکھا ہے؟ آپ کے بزرگوں میں تو کسی کا نام ایسا نہیں۔ آپ نے کہا کہ محمد میں نے اس لیے اس کا نام رکھا کہ مجھے امید ہے کہ ساری دنیا ان کی حمد کرے گی۔ وہ سال قریشیوں کے لیے فرحت شادمانی کا سال بنا۔ اس سے پہلے قریش شدید خشک سالی اور بدحالی میں گرفتار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زمینوں میں شادابی آ گئی، سوکھے درخت ہرے بھرے ہو گئے، خوشحالی نے ہر طرف اپنا دامن پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر رونما ہونے والے واقعات کچھ یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، فلسطین میں بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا، 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان کی نگرانی کے لیے شہاب ثاقب کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، شیاطین کی آمد و رفت اور جاسوسی کو یکلخت بند کر دیا گیا۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، مثلا محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، ملاحم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، رسولاً، شاہداً، مبشراً، نذیراً، داعیاً، سراجاً منیراً، رؤوفاً رحیماً، المدثر، المزمل، طٰہٰ، یاسین، خاتم الانبیاء، محبوب الکبریاء۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی اور جبریل نے آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر صوبیہ الاسلمہ نے چند دن دودھ پلایا۔ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی جس کو آپ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا گیا۔ اولا بنت منذر، ام ایمن ایک سعدیہ عورت اور 3 عورتیں اور بھی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تو دوسرے قبیلوں سے مرضعات طلب کرتے تاکہ لڑکے کی تربیت، تطہیر اور فصاحت زبان کے لیے مناسب ماحول مل سکے۔ کچھ عورتیں بنی سعد کی مکہ آئیں تاکہ شیر خوار بچوں کو لیں۔ انہی عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی اور وہ سال 61 سالی کا تھا۔ ہر عورت ایک بچہ پالنے میں کامیاب ہو گئی مگر حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ یہ قصص وہ خود بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر سے نکلی۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جس کو وہ بنی سعدیہ کی عورتوں سے دودھ پلواتی تھی۔ وہ کہتی، یہ سال بڑا قحط کا سال تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ جب ہم بچوں کو حاصل کرنے مکہ پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے چونکہ انعام و کرام کی توقع کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ادھر توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ جانا نہایت شاق گزرا۔
اور خدا کی قدرت سے ان کا دل اس در یتیم کی طرف کھینچنے لگا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے جواب دیا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے گا۔